بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ اجنادین میں حضرت غرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری۔ کہتے ہیں کہ جب دونوں لشکر مقابلے میں ڈٹ گئے تو ارمن قوم کے لوگوں نے تیر پھینکنے شروع کیے، جس کی وجہ سے چند آدمی قتل اور بعض سپاہی مجروح ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ اپنے لشکر کو حملے سے منع کر رکھا تھا، مسلمان جب قتل اور زخمی ہونے لگے تو حضرت غرار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اب ہمیں کس بات کا توقف ہے؟ اللہ جل جلالہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے انوار کی تجلیات ہمیں منور فرماتی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کے دشمن یہ گمان کر لیں کہ ہم ان سے ڈر کر بزدل ہو گئے یا سستی چھا گئی۔ آپ ہمیں جلدی حملے کا حکم دیں۔ اگر وقت کا انتظار ہے تو اتنے ہم میں سے چند جوان نکل کر ان کے مقابلے کے لیے چلے جائیں اور حملے کے وقت تک لڑائی کو تول دیتے رہیں، پھر وقت آنے پر ہم سب حملہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا، غرار، اس کام کے لیے بھی تم ہی موزوں ہو۔ آپ نے کہا، واللہ میرے دل میں اس سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے بطرس کے بھائی بولس کی ذرہ پہنی ذرہ نما نقاب منہ پر ڈالا، ہاتھی کے کھال کا برگستوان جو برتس کے گھوڑے کا تھا اپنے گھوڑے پر باندھا، رومیوں جیسا لباس اس قوم سے مخفی رہنے کے لیے زیب تن فرمایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی عنان کو دشمن کی طرف پھیر دیا۔ وہاں پہنچے تو برچھا سنبھال کے رومیوں کی صفوں میں گھس گئے اور حملہ کر دیا۔ دشمنوں نے تیر برسانے اور پتھر پھینکنے شروع کیے، مگر خدا کے اس بندے تک ایک نہ پہنچا۔ یہ برابر صفیں پھاڑتے اور دلیروں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے، اور یہ ایک ایسا جان توڑ حملہ تھا کہ 20 جوان پیدل اور سوار کاٹ کر پھینک دیے۔ حسان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت غرار کے مقتولین کو گن رہا تھا۔ جس وقت آپ کسی پیدل یا سوار کو قتل کرتے تھے تو میں شمار کر لیا کرتا تھا۔ اس حملے کے کل مقتولین کی تعداد 30 تھی۔ ظرف بن طارق یربوعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس حملے نے فوج میں کھلبلی مچا دی۔ آپ کی شجاعت، بہادری اور مردانگی نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے سر سے خود اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، یا بنی اصفر، میں زرار بن ازور ہوں، کل تمہارا رفیق تھا اور آج مخالف ہوں۔ میں ہی قاتل حمران بن دروان ہوں۔ یاد رکھو، جس نے رحمان کے ساتھ کفر کیا ہے اس کے لیے ایک بلائے بے درماں ہوں، اور تمہارا فنان کرنے والا ہر جگہ اور ہر آن ہوں۔ فوجیوں نے آپ کی یہ گفتگو سن کر آپ کو پہچان لیا اور الٹے پاؤں بھاگے۔ آپ کا جوش ترقی پر تھا، آپ ان کے پیچھے چلے۔ ادھر سے قوم بطارکہ، اراحیہ، ہرقلیہ اور مذبح نے یک کے بعد دیگر در پہ آپ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ دروان نے دریافت کیا، وہ کون سا بدوی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ وہی ہے جو کبھی ننگے بدن نیزہ لے کر آتا ہے، کبھی نیزے بغیر آوردہ ہوتا ہے، کبھی نیزہ لے کر موجودہ ہو جاتا ہے۔ دروان نے حضرت غرار رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سن کر ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور کہا، میرے کنبے کو کم کرنے والا اور میرے لڑکے کا قاتل یہی شخص ہے۔ میری دلی خواہش ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص میرا بدلہ اور میرا عوض اس سے لے گا، جو کچھ وہ مانگے اسے دوں گا۔ اراحیہ کے ایک بہادر نے یہ سن کر جلدی سے کہا، اس خدمت کے لیے میں موجود ہوں۔ یہ کہتا ہے، یہ والی تربیہ تھا۔ حلال بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں فوج کے میمنہ میں تھا، میرے بائیں طرف رماس والی بصرہ تھی۔ ان کی زبانی سنا ہوا کہتے تھے کہ اگرچہ میں اس کے نام سے واقف نہیں، مگر دراصل جوڑ یہی برابر کا ہے۔ بہرحال یہ شخص دروان سے کہنے لگا کہ آپ کا بدلہ میں لوں گا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلا۔
حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ 3 گھنٹے سے زیادہ تک دونوں بہادر فن حرب کے جوہر دکھلاتے رہے۔ آخر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کا ایک ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ ذرہ کو پھاڑتا ہوا اپنا کام کر گیا اور دشمن اوندے منہ آ رہا۔ وان یہ دیکھ کر کہنے لگا، یہ بھی اسے پکڑ کے نہ لایا، اگر لے بھی آتا اور میں خود اپنی آنکھ سے بھی دیکھ لیتا، اس وقت بھی اپنی نظر کی غلطی بتلاتا اور کبھی یقین نہ کرتا، اور یقین بھی کس طرح کروں، کہیں انسان بھی جن کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ اب میں اپنے سوا کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھتا کہ اس بدصورت سے لڑے۔ یہ کہہ کر تتاری گھوڑے سے اترا، ذرہ پہنی، ایک دوسری ذرہ جس میں موتی لگے ہوئے تھے بدن پر ڈالی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے مرعوب کرنے کے لیے تاج سر پر رکھا، عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور قریب تھا کہ چل پڑے۔ فوراً والی امان جنرل درحان اور جو قوم اردحانیہ سے تھا اور جس کا نام استفان تھا، آیا اور رکاب کو بوسہ دے کر کہنے لگا، اے امیر، اس بدبخت سے آپ کا بدلے لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر میں اسے قتل کر دوں یا گرفتار کر لاؤں تو کیا آپ اس کے عوض میں اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے؟ دروان نے کہا، ضرور، ایسی صورت میں میں اسے تیری نظروں کر دوں گا اور تیری ہو کر رہے گی۔ میں اپنے اس قول پر امرائے شام اور خاصان ملک ہرکل کو گواہ کرتا ہوں، ان سے زیادہ غالباً تجھے کسی اور معتبر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ استفان یہ سن کر آگ بگولے کی طرح نکلا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہو کے کہنے لگا، بدبخت، یہ لے، یعنی ضرب کی طرف اپنے اشار کر کے، جس کے انفاق کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ رومی زبان ہونے کی وجہ سے سوائے اس کے کچھ نہ سمجھ سکے کہ ہوشیار ہو جائیں، چنانچہ آپ نے بھی تیار ہو کے ایک جوابی حملہ کیا۔ استفان ایک سونے کی سلیب چاندی کی زنجیر میں گردن میں ڈال کر نکلا تھا، اسے بوسے دینے لگا۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ سلیب سے استعانت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سلیب سے میرے مقابلے میں اعانت و مدد طلب کرتا ہے تو میں اس ذات والا صفات سے جو قریب مجیب ہے اور جو دعا کرنے والے کے خود قریب آ جاتی ہے، تیرے مقابلے میں مدد و اعانت چاہتا ہوں۔